السلام علیکم 9 کلاس. آج ہم نے ایجوکیشن میں چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ جو کیا تھا اس کا کویسچن نمبر 4 کرنا ہے. ٹھیک ہے, کویسچن نمبر 3 ہم کر چکے تھے, 3rd تک کر چکے ہیں. آج کویسچن نمبر 4 کرنا ہے. تو کویسچن نمبر 4 نوٹ کریں بیٹا. اسلامی تصور تعلیم کی امتیازی خصوصیات. کویسچن نمبر 4. اسلامی تصور تعلیم کی امتیازی خصوصیات. امتیازی کیا ہوتا ہے؟ نمایاں. خصوصیات خوبیاں. ٹھیک ہے, بیان کریں. تو اس کویسچن میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اسلامی تصور تعلیم کی کیا کیا خوبیاں ہیں. پہلے ہم نے کیا کیا تھا, یہ دیکھا تھا کہ اسلامی تصور تعلیم کیا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کویسچن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسلامی تصور تعلیم کیا ہے اور اس کے لیے جو ہے کیا فرق ہے اسلامی تعلیم میں اور عمومی تعلیم میں. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اسلامی تصور تعلیم کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں, خوبیاں کیا ہیں, کس وجہ سے جو ہے یہ نظریہ حیات سب سے مختلف ہے, دوسری قوموں سے, دوسرے معاشروں سے ہمارا اسلامی نظریہ حیات جو ہے وہ کس طرح مختلف ہے. تو اسلامی تصور تعلیم کی جو چند خصوصیات ہیں اس کے اور مقاصد یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مختلف نظریہ حیات رکھنے والی اقوام یا معاشرے کے اپنے تعلیمی مقاصد ہوتے ہیں. یعنی کہ مختلف اقوام جو ہیں, ٹھیک ہے, مختلف نظریہ حیات رکھنے والی اقوام کیونکہ ہر قوم کا اپنا اپنا نظریہ حیات ہوتا ہے, ہر قوم کے اپنا تہذیب و ثقافت ہوتا ہے. تو ایسی اقوام یا معاشرے کے اپنے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں. اب اگر فرض کریں کہ یہ اس طرح MCQs بھی بن جائے کہ مختلف نظریہ حیات رکھنے والی اقوام یا معاشرے کے اپنے ہوتے ہیں, کیا اپنے ہوتے ہیں, یعنی کہ تعلیمی مقاصد. تعلیمی مقاصد یعنی کہ ہر قوم کے اپنے تعلیمی مقاصد ہوتے ہیں جن کو وہ تعلیم کے ذریعے اپنی اگلی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات جو ہے, اسلامی تعلیم جو ہے اس کی خصوصیات. تو نمبر 1 پہ آ جاتا ہے کہ عبودیت کا شعور. یعنی کہ اسلامی تصور تعلیم میں سب سے پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے عبودیت کا شعور. اب عبودیت کیا ہے, یہ لفظ ہم نے نہیں سنا پہلے. عبودیت کا شعور, شعور تو پتہ ہے نا, سمجھ, عقل. اور عبودیت ہوتا ہے عبادت سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, یہ لفظ جو ہے عبادت سے نکلا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت. ٹھیک ہے, اور اسلام کے نزدیک سب سے بڑی قدر والا قدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. سب سے اہم ترین پسندیدہ فعل جو قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکانا, ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا, ایک اللہ کی عبادت کرنا جو ہے سب سے بڑا یعنی کہ قدر والی جو خصوصیت عبادت سمجھی گئی ہے. اس لیے تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ افراد معاشرہ میں عبودیت کا شعور پیدا کیا جائے. یعنی کہ جو معاشرے کے افراد ہیں ان کے اندر ایک اللہ کی عبادت کا شعور پیدا کیا جائے. قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے, اور انسانوں جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ میری عبادت کریں. ارشاد باری تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں اور جنوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. اور پھر اس کا جو ہے اگر اس میں سے بھی ہم دیکھا جائے تو MCQs بنا سکتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک سب سے بڑی قدر والی عبادت کس کی ہے؟ اسلام کے نزدیک بڑی قدر والی عبادت ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی.
ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے اگر دوسرا پوائنٹ اس کا دیکھتے ہیں، یہ تو ہو گیا عبودیت یعنی کہ عبادت کا شعور لوگوں میں ہو، معاشرے کے افراد میں یہ شعور ہو کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کے سامنے سر جھکائیں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر ہے رضا الہی کا حصول. رضا الہی کا حصول. بات ہو رہی ہے اسلامی تصور تعلیم کی امتیازی خصوصیات. تو دوسری خوبی کیا ہے؟ رضا الہی کا حصول، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو اس کے بدلے میں ہمارے لیے ایک خوفناک عذاب تیار ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول لازمی ہم حاصل کریں. علم حاصل کرنے والوں سے خدا خوش ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے علم حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں ان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. علم کے حصول کے لیے طلبہ میں معرفت نفس، معرفت کائنات اور معرفت خدا کے اوصاف کی تشکیل ضروری ہے. یعنی کہ علم حاصل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. علم حاصل کرنے والوں سے خدا ہوتا ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے؟ خدا خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے اسلامی تصور تعلیم کی نمایاں خصوصیات میں نمبر 3 پوائنٹ آ رہا ہے فکر آخرت کی نشو و نما. یعنی کہ ہمیں آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے. فکر آخرت کی نشو و نما، یعنی فکر آخرت یعنی کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا عارضی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس دنیا وہ دن ہوگا روز محشر کا دن، قیامت کا دن. تو ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ قیامت ایک دن آئے گی. تو یہ دنیا بھی جو ہے یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. اور مومن اپنی اصلی زندگی آخرت پر اپنی نظریں مرکوز رکھتا ہے اور اسی کے لیے تیاری کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا کس کی کھیتی ہے؟ کھیتی ہے آخرت کی. یعنی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو کچھ ہم دنیا میں کریں گے، ٹھیک ہے، کھیتی کیا ہوتا ہے؟ فصل تیار ہوگی، اس کو کاٹا گیا، اس سے فائدہ حاصل کیا گیا، اس کو استعمال میں لایا گیا. تو اسی طرح دنیا میں انسان جب آیا ہے، اس نے جو جو اعمال کیے ہیں، جب وہ آخرت کی زندگی ہوگی، قیامت کا روز ہوگا، تو اس دن ان سب اعمال کا اس کو حساب دینا ہوگا. یعنی کہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. جو کوئی جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا. انسان کے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. اس لیے مومن پر لازمی ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کرے، برے کاموں سے اجتناب کرے، اللہ کے احکامات بجا لائے تاکہ وہ آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہو. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ بچے کو نیکی کی طرف راغب کرے اور برے کاموں سے نفرت پیدا کرے. یعنی کہ تعلیم کا مقصد ایک کیا ہو گیا؟ تعلیم کا مقصد بچے کو نیکی کی طرف راغب کرنا اور برے کاموں سے ڈیش کرنا. ٹھیک ہے. تو کیا کرنا؟ اجتناب کرنا. اجتناب ہوتا ہے بچنا. ٹھیک ہے. برے کاموں سے بچنا اور نیکی کے کاموں کی طرف جو ہے دلچسپی پیدا ہونا، نیکی کام زیادہ کرنے کی انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو، اور جو ہے برے کام ان سے بچنے کے لیے ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اگلی دنیا میں جنت کے حقدار بنے. یعنی کہ یہ کام کرنے کے بعد کہ نیکی کی طرف راغب ہوں گے اور برے کاموں سے بچیں گے، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ وہ جنت کے حقدار کہلائیں گے. کس کے حقدار کہلائیں گے؟ جنت کے حقدار. ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد جو ہے پوائنٹ نمبر 4، منصب خلافت کی اہلیت۔ منصب خلافت کی اہلیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اور اپنا نائب بنا کر زمین پہ بھیجا، اور اس کے ذمے کچھ جو ہیں بہت زیادہ فرائض ہیں جن کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو تعلیم کا مقصد ایک پہلو انسان کے منصب خلافت سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، یعنی کہ اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسان اللہ کا ہے، کیا ہے؟ خلیفہ، نائب، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ کے بعد دنیا میں جو حکمرانی کرتا ہے وہ ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو خلیفہ ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اس حوالے سے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حاکم اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو، یعنی کہ اس حوالے سے کیا ضروری ہے کہ انسان کے اندر یہ شعور ہو، اس کو سمجھ ہو کہ وہ اپنے حاکم اعلیٰ یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ، حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو، جہاں یعنی کہ وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا پر حکمرانی کے قابل ہو۔ اگر کسی کو عہدہ ملا ہے، ٹھیک ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی جو ہے صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جس طرح بھی ان کو عہدے ملے ہیں تو ان کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے حاکم اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو، اور اس کو یہ بھی اہلیت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ دنیا پر حکمرانی کر سکے۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے، ابھی ہم ساتھ ساتھ ایم سی کیوز کی فارم میں بھی کرتے جا رہے ہیں اور لانگ کوسچن کے طور پر بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوائنٹس جو ہیں ان کو بیٹا آپ نوٹ کرتے جائیے گا اپنی نوٹ بک کے اوپر، اور جس طرح میں نے ایکسپلین کیا آپ نے اپنے الفاظ میں انہی پوائنٹس کو ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہے افراد معاشرہ کی قیادت۔ پوائنٹ ہے افراد معاشرہ کی قیادت عالم کے لیے تیاری، قیادت عالم کے لیے تیاری، یعنی کہ تعلیم کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ افراد معاشرہ کو دنیا کے قیادت کے لیے تیار کیا جائے، یعنی کہ معاشرے کے لوگوں کو تعلیم کے ذریعے دنیا کی قیادت کے قابل بنایا جائے، ان کو تیار کیا جائے کہ وہ دنیا کی قیادت کر سکے۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ افراد معاشرہ یعنی طلبہ میں، اب افراد معاشرہ تعلیم لینے حاصل کرنے والے کون ہیں؟ طلبہ، ٹھیک ہے؟ تو طلبہ میں کائنات کے وسائل اور قوتوں کا علم و شعور پیدا کیا جائے، یعنی کہ تعلیم کے ذریعے طلبہ میں عقل و شعور پیدا کیا جائے، کائنات کے وسائل کو اور قوتوں کا علم و شعور پیدا کیا جائے، یعنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی جو ہے وسائل دیے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ان کو عقل و شعور ہو، اور انہیں اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے، یعنی کہ طلبہ میں کیا پیدا کیا جائے؟ صلاحیت اور علم و شعور طلبہ میں پیدا کیا جائے تاکہ وہ وسائل کو استعمال میں لانے کی ان میں اہلیت ہو۔ اب اس کے بعد ہے کامیاب دنیاوی زندگی، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کامیابی کے ساتھ زندگی تو ہر کوئی گزار لیتا ہے، جانور بھی گزار لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، جانوروں کو بنایا، بے شمار مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور زندگی سب گزارتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن انسان کی زندگی جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں اس کو اعلیٰ درجے پہ فائز کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو بہت زیادہ صلاحیت بخشی۔ تو کامیاب دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے؟ اسلام کیا بتاتا ہے کہ اسلام ترک دنیا کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اجازت نہیں دیتا کس کی؟ ترک دنیا کی۔ اب ترک دنیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ترک دنیا ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو ہیں کچھ مذاہب کے لوگ ایسے ہیں جو کہ عبادت میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بتوں کی ہی پوجا کر رہے ہیں، تو اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، دنیا سے بالکل کٹ کے رہ جاتے ہیں، دنیا سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، دنیا کی ہر چیز سے وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں اور وہ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں بھٹکتے پھریں، جی ہم تو بہت، یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت عبادت گزار ہے، یعنی کہ اس نے دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دیا، جبکہ ہمارا اسلام جو ہے اجازت نہیں دیتا کہ جنگلوں میں نکل جاؤ، دنیا سے کٹ کر رہو، بلکہ دین اور دنیا کا ایک ساتھ لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے، دونوں کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ تو اسلام ترک دنیا کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام میں تمام دنیاوی امور اگر احکام الہی کے مطابق ہیں تو بھی عین عبادت ہیں، یعنی کہ دنیا کے امور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آپ اپنے کام کو انجام کر رہے ہو، جتنے بھی فرائض ہیں وہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق انجام دے رہا ہے، تو وہ دنیاوی فرائض بھی عبادت میں شمار کیے جائیں گے، وہ بھی عبادت ہی کہلائیں گے۔ تعلیم کا مقصد دنیا کو، فرد کو دنیا کی زندگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کہ فرد کو دنیا کی زندگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ تعلیم کا مقصد فرد کو دنیا کی زندگی کے لیے کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے، یعنی کہ فرد معاشرے میں رہنے والے انسان، ٹھیک ہے، تو ان کو تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسانوں کو دنیا کی زندگی کے لیے تیار کرنا ہے، تعلیم کے ذریعے سے وہ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں، معاشی خوشحالی کی بدولت وہ دوسروں کے کام آ سکیں اور اس طرح دین کی طرف بھی عائد فرائض جو ہیں وہ انجام دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سائنسی انداز فکر۔ سائنسی انداز فکر، اب یہاں پہ دنیا گزارنے کے طریقے آ گئے، ٹھیک ہے، تعلیم حاصل کی، اچھی زندگی گزار لی، لیکن اب ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ کہ ہمارا دین ہر قسم کے عوام کا مخالف ہے۔ تعلیم کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کے اندر سائنسی انداز فکر پیدا کرے۔ اب تعلیم کا کیا فرض ہے؟ فرض ہے کہ بچوں کے اندر پیدا کرے، کیا پیدا کرے؟ سائنسی انداز فکر، یعنی کہ تعلیم کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کے اندر سائنسی انداز فکر کو پیدا کرے تاکہ وہ ہر بات کو عقل اور تجربے کی بنیاد پر سمجھ سکیں اور نظریات سے بچیں، باطل نظریات جو ہیں، جو کہ جھوٹے نظریات ہیں، ان سے بچ کر رہیں۔ تو یہ ہم نے بیٹا آج کیا تھا، کوشچن ہمارا تھا اسلامی تصور تعلیم کی امتیازی خصوصیات، یعنی کہ ہمارے جو اسلام نے تعلیم دی ہے اس کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں، چند ہم نے یہاں پہ بیان کی ہیں، تو ان کو بیٹا آپ نے سمجھ کے اچھے طریقے سے کرنا ہے، لانگ کوشچن کے طور پہ بھی کرنا ہے اور اس میں ایم سی کیوز کے طور پہ بھی آپ نے اس کو یاد کرنا ہے تاکہ دونوں فارم میں ہی آپ کا یہ کوشچن تیار ہو سکے۔ یہ بیٹا آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا، اللہ حافظ۔